بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے۔ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر بات نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث پاک کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ابن ماجہ کی حدیث پاک کے حوالہ سے یہ گفتگو کریں گے کہ انسان کو سب سے زیادہ حسن سلوک، اچھا اخلاق کا مظاہرہ کس سے کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابن سلامہ سلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ پھر سرور کونو مکان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ چوتھی مرتبہ آقا نامدار سرور کونو مکان علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے والد کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ چوتھی مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے والد کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ پانچویں مرتبہ فرمایا کہ تم اپنے مولا یعنی آزاد کردہ غلام، دوست، قریبی رشتہ دار یا حلیف، اس سے ماتحت جو کام کرتا ہے وہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں ان سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہیں اس سے تکلیف بھی اٹھانا پڑے۔ یعنی سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار والدہ ہے، ماں سب سے زیادہ انسان کی حسن سلوک کی حقدار ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا۔ چوتھی مرتبہ سرور کونو مکان علیہ الصلاۃ والسلام نے والد کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کا حقدار والدہ 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 اور پھر والد ہے۔ پانچویں مرتبہ سلوک کا حقدار انسان کا اس کے ماتحت رہنے والا خادم ہے، ملازم ہے، یا اگر پہلے دور میں غلام تھے جو آزاد کیے جاتے، تو آج کے دور میں چونکہ غلام نہیں ہیں تو اس سے مراد ماتحت اور خادم لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سے لغت کی کتابوں میں دوست بھی مراد لیا جاتا ہے، قریبی رشتہ دار اور حلیف، یہ سارے اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ تو ہر اس شخص سے جو تمہارا دوست ہو، تمہارا قریبی رشتہ دار ہو، تمہارا حلیف ہو یا تمہارے ماتحت کام کر رہا ہو، اس سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ آخر میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ تمہیں اس سے تکلیف ہی کیوں نہ ہو، یعنی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں تکلیف ہی تمہیں اٹھانا پڑے تو تکلیف اٹھا لو، مگر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی والدہ کی خدمت کرنے میں، ان سے حسن سلوک کرنے میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو وہ مشکلات کا سامنا کرو، مگر والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگرچہ تمہیں اپنی انا کو مارنا پڑے، اگرچہ تمہیں کوئی تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، مگر پھر بھی اپنے والد کے ساتھ اچھے اخلاق اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ اسی طرح اپنے ماتحت کے ساتھ، قریبی رشتہ دار، دوست یا حلیف کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اگرچہ اچھا سلوک کرنے میں تمہیں کوئی دقت ہی کیوں نہ ہو، کسی پریشانی کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کوئی تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، پھر بھی ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو دعا ہے خلاق عالم سے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے، حسن سلوک سے، خصوصاً اپنی والدہ
اور والد کے ساتھ اور جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو جتنا ہو سکے آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ جتنا آپ آگے دوستوں تک پہنچائیں گے اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہر ہی فرمان اچھا ہوتا ہے۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی تو بھی اس کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔